بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا لیکچر سیکشن 201 سے ریلیٹڈ ہے کہ ڈس اپیئرنس آف دی ایویڈنس اکثر الزام آتا ہے کیسز میں. پھر قتل کے کیس میں بھی اگر 3 ملزمان ہیں، کسی پہ ڈائریکٹ رول ہے اور کسی پہ 201 بی پی سی کا رول ہے کہ انہوں نے جو شہادت ہے اس کیس کو ثابت کرنے والی وہ مٹانے کی کوشش کی یا مٹا دی. جیسے بے نظیر بھٹو قتل کیس میں جو قتل ہوا تھا بے نظیر شہید کا، تو اس میں جتنے بھی ثبوت تھے وہ مٹا دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے بے نظیر صاحبہ کے جو قتل کی تحقیقات تھی ان میں دشواریاں ہوئی تھی. تو 201 پی پی سی میں اکثر ہائی کورٹ ضمانتیں ریجیکٹ کر دیتی ہے. پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں. پھر جو لوگ میری فیس افورڈ کر سکتے ہیں ان کا میں کیس لے لیتا ہوں، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کی گزارش آئی کہ ایسا لیکچر دیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں کہ 201 پی پی سی میں اگر الزام آ جائے کہ قتل کے مقدمے میں یا دہشت گردی کے مقدمے میں یا اغوا کے مقدمے میں یا ریپ کے مقدمے میں یا نارکوٹکس کے مقدمے میں، کسی بھی مقدمے میں مین اکیوزڈ کے ساتھ اگر کسی ملزم پہ یہ الزام آ جائے کہ اس نے شہادت جو ہے، ثبوت جو ہے، گواہیاں جو ہے کسی بھی جرم کی مٹانے کی کوشش کی ہے، تو اس کی ضمانت کیسے ہو اور جیل سے کیسے بچا جائے. My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court from Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. میں نے 2005 میں وکالت کا آغاز نواب شاہ سندھ سے کیا اور 2017 میں نواب شاہ کی تاریخ کا پہلا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنا، اور 2017 میں نواب شاہ سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا، اور میں 2017 سے آج تک سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہی وکالت کرتا ہوں. اینڈ مائی مور دین 1000 cases are pending at Supreme Court and more than 100 cases are reported in PLD law books of Pakistan. My 3 most famous cases of Supreme Court are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second case is PLD 2020 Supreme Court 293, and my third case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64, sacked employees case. 201 پی پی سی یعنی ڈس اپیئرنس آف دی ایویڈنس جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مقدمے میں کوئی شہادتیں ہیں، ایسی ٹھوس شہادتیں کہ جن کی بنیاد پہ ملزم کو سزا ہو جائے، لیکن کوئی مجرم یا ملزم اس پہ یہ الزام ہو کہ وہ ان گواہیوں کو، ان شہادتوں کو مٹا دے، اور اس کے اس جرم کی وجہ سے وہ مقدمہ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، تو اس پہ 201 پی پی سی یعنی ڈس اپیئرنس آف دی یعنی شہادتوں کو ضائع کرنے کا الزام ہوتا ہے، اور ان میں اکثر ضمانتیں خارج ہوتی ہیں. 2019 وائل آر 2019 وائل آر پیج نمبر 2078 سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ذوالفقار احمد خان کی بینچ نے، سنگل بینچ نے یار محمد کے نام سے ایک ضمانت ریجیکٹ کی اس پوائنٹ پہ کہ یہ 23 جنوری 2019 کو بیل ریجیکٹ ہوئی کہ قتل کے مقدمے میں جو مین ملزم تھا اس کی تو بیل خارج ہونی تھی، لیکن 201 پی پی سی میں یار محمد اور اینڈ ادرز 2 بندے تھے، ان کی بیل ریجیکٹ کی، جس میں تاج محمد کیریو ایڈوکیٹ تھے جو ملزم تھے ان کے، یعنی اپلیکینٹ اکیوزڈ کے. اعجاز شیخ صاحب سینئر وکیل ہیں حیدرآباد کے، وہ بھی دوسرے ملزم کے وکیل تھے، اور کمپلینٹ کی طرف سے کوئی اور تھا. ان 2 وکلاء کے زبردست آرگیومنٹس کے باوجود جسٹس ذوالفقار احمد خان نے 201 پی پی سی ڈس اپیئرنس آف ایویڈنس کے الزام پہ بیل یار محمد اینڈ ادرس 2 بندوں کی سندھ ہائی کورٹ سے ریجیکٹ کی. ان دونوں وکلا صاحبان نے یہ کیس مجھے ریفر کیا سپریم کورٹ میں
کہ آپ اس کیس کو پروسیڈ کریں. پھر میں نے ہائی کورٹ کا آرڈر چیلنج کیا اور کرمنل پٹیشن نمبر 88 آف 2019 سپریم کورٹ اسلام آباد میں 13 فروری 2019 کو داخل کی اور 1 فروری 13 فروری کو یہ داخل ہوئی. پھر 1 مارچ 2019 کو یعنی چند دنوں میں 1 فروری کو یہ داخل ہوئی اور 13 فروری کو یہ آرڈر ہوا. یعنی 12 دن کے اندر یہ بیل میں نے سپریم کورٹ سے گرانٹ کرائی. دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ کرمنل پٹیشن نمبر 88 2019 یار محمد کے نام سے 1 فروری 2019 کو میں نے دائر کی اور 13 فروری 2019 کو یہ بیل میں نے سپریم کورٹ سے منظور کروائی. تقریباً 1 گھنٹہ آرگیومنٹس چلے اور یہ سپریم کورٹ کی تاریخ کی فاسٹیسٹ بیل اپلیکیشن ہے جو گرانٹ ہوئی. یعنی 12 دن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے مرڈر کیس میں یہ ضمانت میں نے یار محمد ورسز اسٹیٹ کی کرمنل پٹیشن نمبر 88 2019 1 فروری 2019 کو دائر کی اور 13 فروری 2019 کو 3 ممبر بینچ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں نے جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں جو 3 ممبر بینچ تھا اس سے میں نے ضمانت منظور کروائی. اس میں جو میرے آرگیومنٹس تھے وہ یہی تھے کہ اگر 201 پی پی سی کو آئسولیشن میں پڑھا جائے تو بیلبل کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اگر مرڈر کیس کے ساتھ 34 میں پڑھا جائے, کامن انٹینشن میں ویکیریس لائبلٹی میں پڑھا جائے. ویکیریس لائبلٹی میں پہ بھی میرے 2 لیکچرز آلریڈی اویلیبل ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ, آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں تو مرڈر کیس میں بیل نہیں بنتی, لیکن اگر آئسولیشن میں دیکھا جائے تو پھر 201 پی پی سی اٹ سیلف آ جاتا ہے بیلبل میں. تو پھر ایون اگر بیلبل نہ بھی ہو, ناٹ فالنگ ود ان دا پروبیٹری کلاز ہو, یعنی اس کی سزا 7 سال سے کم ہو, تب بھی اس کی ضمانت ہونی ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 گھنٹہ میرے دلائل سننے کے بعد یہ یار محمد ورسز اسٹیٹ کا جو کیس تھا اس میں ضمانت 201 پی پی سی میں منظور کی. اس کے بعد 2019 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1923 میں اقصی صفدر کے کیس میں بھی 201 میں ضمانت منظور کی گئی. پھر 2020 ایس سی ایم آر 423 میں ہدایت اللہ خان کے کیس میں بھی ضمانت منظور ہوئی. 2021 ایس سی ایم آر 470 میں احمد علی کے کیس میں ضمانت منظور ہوئی. 2022 وائی ایل آر 568 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وقاص احمد میں کے کیس میں ضمانت منظور کی. اور لیٹسٹ 2023 ایس سی ایم آر, ابھی جو لیٹسٹ ججمنٹ ہے اس پہ سپریم کورٹ کی, 2023 ایس سی ایم آر پیج نمبر 383 مسمات آسیہ ورسز اسٹیٹ میں اس بنیاد پہ سپریم کورٹ نے ضمانت منظور کی کہ 3-4 مہینے ملزمہ جیل میں تھی, جس کی وجہ سے اس کی ضمانت منظور کی جاتی ہے. اس کے بعد 2021 وائی ایل آر 437 آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہائی کورٹ نے یہ ضمانت منظور کی. اور اس کے بعد 2019 پاکستان کرمنل جنرل نوٹس پیج نمبر 67 میں پشاور ہائی کورٹ میں یہ ضمانت منظور ہوئی. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے. تھینک یو.